الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی اللہم صلی علی محمد۔ شکریہ جناب۔ مسئلہ نمبر جو ہے وہ 255 ہے کہ لا یثبت بالنکاح المنقطع توارث بین الزوجین۔ نکاح منقطع کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ وراثت نہیں بنتی۔ اولاد کے درمیان وراثت بنے گی کہ جو بچہ پیدا ہوگا ظاہری بات ہے وہ اپنے ماں اور باپ دونوں سے کیا ہے میراث پائے گا، اور ماں اور باپ بھی کیا ہے اپنے بچے سے میراث پائیں گے۔ فقط یہاں پہ یہ بحث یہ ہے کہ کیا بیوی کے مر جانے کی صورت میں شوہر کو بیوی کے مال میں سے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یا جو ہے وہ شوہر کے مر جانے کی صورت میں بیوی کو جو ہے وہ شوہر کے مال سے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو فقط میاں بیوی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بین الزوجین کہا یہاں پہ، بین الزوجین یعنی فقط میاں اور بیوی کے جو آپس میں میراث ہے نا وہ نکاح منقطع کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن اولاد کی میراث ہوتی ہے، اولاد کی ماں باپ سے اور ماں باپ کی اولاد سے بھی میراث ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ بحث یہ ہے کہ عقد نکاح متع میں میراث نہیں پاتے میاں بیوی، لیکن اگر وہ شرط رکھیں شروع میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس شرط کے ساتھ نکاح کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کیا ہے وراثت پائیں گے، تو کیا یہ شرط نافذ ہے یا نافذ نہیں ہے؟ تو اس بارے میں صحیح سیسانی نے یہ کہا کہ اس شرط کا نافذ ہونا محل اشکال ہے۔ محل اشکال کیا مطلب کہ اب دونوں کو جو ہے وہ احتیاط کے تقاضوں کی کیا رعایت کرنی ہوگی۔ یعنی فرض کریں کہ اگر شوہر فوت ہو گیا اور بیوی جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے میراث کا، تو پھر جو اس شوہر کے وارث ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کی جو نکاح متع والی بیوی ہے اس کے ساتھ کیا کریں، صلح کریں، اس کو کیا کریں، راضی کریں، کیونکہ اشکال کا اور احتیاط واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ شرط درست ہو اور اسے میراث ملتی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شرط درست نہ ہو، لہذا دونوں صورتوں میں جو ہے وہ احتیاط کا جو تقاضا بنتا ہے اس کی رعایت کی جائے۔ یعنی اگر بیوی خود احتیاط کرنا چاہ رہی ہے تو وہ بطور احتیاط کے اپنی طرف سے کیا انہیں معاف کر دے، اوکے کہ میں میراث کا مطالبہ نہیں کرتی، لیکن اگر وہ معاف نہیں کر رہی ہے اور میراث کا مطالبہ کر رہی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے شوہر کے جو دیگر وارث ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے حصے میں سے اسے جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ دے دیں، اور مصالحت کر کے سلوک کر کے جو ہے وہ ایک دوسرے کو کیا راضی کریں۔ یعنی ولو شرطا، اگر وہ دونوں کیا شرط رکھیں، التوارث، توارث کیا مطلب یعنی ایک دوسرے سے کیا میراث پائیں گے، باب تفاعل سے ہے اشتراک کے لیے، او توریث احدہما، یا شرط یوں ہو کہ ان میں سے فقط ایک کیا وارث بنے گا، دونوں ایک دوسرے سے وارث نہیں بنیں گے، فقط یہ کہا کہ اگر شوہر مر گیا تو بیوی وارث بنے گی، بیوی مر گئی تو شوہر کیا اس کے مال سے وارث نہیں بنے گا۔ ففی نفوذ شرط اشکال، تو ایسی شرط کیا نافذ ہے یا نافذ نہیں ہے، اس کے نافذ ہونے میں اشکال ہے۔ جب اشکال آ گیا تو فلا تترک مراعات و مقتضی الاحتیاط فیہ، اس میں جو بھی احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کی رعایت کو کیا ترک نہ کیا جائے، کہ جیسے کہ کیا ہے تفصیل میں کیا ہم نے بیان کر دیا۔ اس کا یہ کریں گے کہ ان میں سے ایک شرط لگائے کہ میرا وارث بنے گا اور دوسرا کہ نہیں، یہ مقصود ہے، یا خود بخود ایک بنے گا دوسرا نہیں ہے؟ ایک بنے گا، یعنی توریث عہد میں اس عہد و ما کو معین کریں گے نا، کون یعنی کون ایک کی بات ہو، متعدی نہیں بنائیں گے، ان میں سے ایک وارث بنائے گا، یعنی جو بھی کہ مثلا شوہر کے کام میری وارث بنے گی اور بیوی کے کام نہیں بنے گی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ورث جو ورث کا مطلب وارث بننا ہے یا وارث بنانا ہے؟ ایک شرط لگا یا تو پہلے دونوں شرط لگاتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ میں تیری وارث بنوں۔ دیکھیں وارث بنانے کی جہاں تک بات ہے وہ تو بندہ مر گیا نا، جو مر گیا تو وہ تو وارث نہیں بنا سکتے نا، وہ بیچارہ رہا ہی نہیں، تو وارث بننے کی بات ہے کہ میں تمہارے مال سے وارث بنوں گی۔ بہرحال دیکھ لیں، مطلب آسان ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اگر اس کا مطلب میراث وارث بنانا ہے تو پھر بنانے والا ترجمہ کر لیں، بننا ہے تو بننے والا ترجمہ کر لیں۔ تو لہٰذا میاں بیوی جو نکاح متع والے ہیں ان میں میراث نہیں ہوتی آپس میں، اور اگر شرط لگا دی ہے تو وہاں پہ احتیاط واجب آتی ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے اگلا وہ نفقہ کے متعلق ہے کہ لا تجب، کسی کا وارث بنانا، کسی سے میراث دلوانا،
دلوانا ہے، چلیں وہی منع کر. اچھا، لا تجب نفقۃ زوجۃ المتمتع بها علی زوجها، لا تجب نفقۃ علی زوجها، زوجہ متمتع بها یعنی جس بیوی سے، یعنی وہ بیوی جو نکاح متع والی ہوتی ہے اس کا نفقہ واجب نہیں ہوتا علی زوجها اس کے شوہر کے اوپر. وَإِنْ حَامِلَةٌ مِنْهُ اگرچہ وہ اس سے حامل ہی ہو جائے، تو حمل کے دوران کے اخراجات بھی کیا ہے اس کے شوہر کے اوپر واجب نہیں ہوتے، جبکہ نکاح دائمی میں بیوی کے تمام تر اخراجات کیا ہے شوہر کے اوپر واجب ہوتے ہیں. اب یہاں پر بھی جو ہے وہ یہی بحث آئے گی کہ اگر جو ہے وہ شرط رکھے وہ کہے کہ نکاح متع اس شرط کے ساتھ کرتی ہوں کہ تم میرا سارا نفقہ کیا برداشت کرو گے، تو یہاں پہ صحیح ثانی نے فتویٰ دیا ہے، آگے ہم پڑھیں گے کہ اگر ایسی شرط رکھتے ہیں تو ایسی شرط نافذ ہوگی، یعنی وہ باقاعدہ پھر کیا ہے نفقے کی مستحق ہوگی اور شوہر کے اوپر نفقہ دینا واجب ہوگا. اچھا، اسی طریقے سے نفقے سے ہٹ کے جو مبیت ہے، یعنی شوہر کے پاس کیا ہے رات گزارنا، تو اس کے بھی کیا ہے یہ مستحق نہیں ہوتی کہ یہ جو ہے وہ شوہر سے مطالبہ کرے کہ تم جو ہے وہ میرے پاس کیا رات گزارو. جو حق کی قسمت ایک آگے آئے گا کہ اگر ایک انسان کی جو ہے وہ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو پھر 4 راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ بیوی کے پاس گزارنا کیا واجب ہوتا ہے، جمع کرنا واجب نہیں ہوتا، فقط رات اس کے پاس گزارنا کیا واجب ہوتا ہے، تو یہ حق کے مبیت ہوتا ہے. تو متع والی جو بیوی ہے لا تستحق من زوجها المبیت عندها، وہ مستحق نہیں ہوتی اپنے شوہر سے، کس بات کی مستحق نہیں ہوتی کہ وہ اس کے پاس رات گزارے، یعنی خرچہ دینا الگ سے اور رات گزارنا کیا الگ سے، تو یہ ان دونوں چیزوں کی کیا مستحق نہیں ہوتی. الا اذا اشترط ذلك فی عقد المتعۃ، مگر یہ کہ وہ اس بات کی شرط رکھ دے. ذالک کا اشارہ پھر کس کی طرف پلٹے گا، اسی مبیت کی طرف ہی پلٹے گا، اور اس سے پہلے والا جو صورتحال ہے نفقہ اس کی طرف ہی کیا پلٹے گا کہ نفقہ کی اور مبیت کی اگر وہ شرط رکھتی ہے تو پھر کیا ہے وہ مستحق ہو جائے گی. اب کہاں پہ وہ شرط رکھتی ہے، فی عقد المتعۃ، عقد متع کے اندر وہ شرط رکھ دیتی ہے، او فی ضمن عقد آخر لازم، یا عقد متع میں شرط نہیں رکھتی، کوئی اور ان کا ایگریمنٹ ہوا، بیع و شراء کا، ایجار کا کوئی عقد ہوا، تو وہاں پہ وہ جو عقد آخر تھا وہ بھی لازم تھا، ٹھیک ہے، عقد آخر لازم تھا، وہاں پہ اس نے کیا شرط رکھی، یعنی اس نے جو ہے وہ اپنے شوہر سے کوئی گاڑی وغیرہ خریدی اور وہاں پہ خریدنے کے دوران یہ شرط رکھی کہ میں تم سے اس شرط کی بنیاد پہ گاڑی خرید رہی ہوں کہ تم مبیت جو ہے وہ مجھے دو گے، حق کے مبیت، اور میرے نفقہ بھی کیا اٹھاؤ گے، اور اس نے اس کی شرط کو قبول کیا اور ان کی بیع و شراء ہو گئی. اس سے کیا کہتے ہیں کہ ایک اور عقد ہے عقد متع سے ہٹ کے بیع و شراء کا عقد ہے، اور اس کے اندر کیا ہے اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ یہ میں بیع آپ کے ساتھ تبھی کروں گی کہ جب مجھے تم کیا نفقہ دو گے یا کیا مبیت دو گے، تو یہ اس طرح سے کیا لازم ہو جائے گی. تو یعنی کہ یہاں تک کہنے کا یہ مطلب ہے کہ فقط جو میراث والی ہے شرط اس کے رکھنے میں کیا صحیح ثانی نے احتیاط واجب لگائی ہے، اس کے نافذ ہونے میں اشکال لگایا ہے وہاں پہ. میراث کے علاوہ جو باقی شرائط ہیں وہ جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہیں، اور ان کا پھر نتیجہ جو ہے وہ تقریباً نکاح دائمی کی طرح کیا نکلے گا، ایک جیسی کا نتیجہ نکلے گا. شرط وہ رکھ کے نفقہ بھی اپنا لے لے گی اور حق کے مبیت اور ساری چیزیں کیا لے لے گی. یصح عقد المنقطع ولو مع جہل الزوجۃ بعدم استحقاق النفقۃ والمبیت، عقد منقطع صحیح ہو جاتا ہے اگرچہ زوجہ کو، بیوی کو یہ پتہ نہ ہو، اس بات سے جاہل ہو، کس بات سے کہ وہ نفقہ کی مستحق نہیں ہوگی اور رات گزارنے کی مستحق نہیں ہوگی شوہر کے پاس. ولا یثبت لها حق علی الزوج من جہت جہلها، اور اس کی جہالت کی وجہ سے چونکہ وہ اس حکم شرعی سے جاہل تھی تو اس کے لیے کسی قسم کا حق جو ہے وہ شوہر کے اوپر ثابت نہیں ہوتا. وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ خُرُوجُهَا مُنَافِيًا لِحَقِّهِ، اور اس خاتون کے اوپر حرام ہوتا ہے، یعنی جو عقد متع والی بیوی ہے اس کے اوپر حرام ہوتا ہے کہ الخروج بغیر اذن زوجہ، کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے گھر سے جو ہے وہ باہر چلی جائے. کب؟ اذا کان خروجها منافیا لحق، اس صورت میں کہ جب اس کا گھر سے باہر جانا شوہر کے حق کے کیا ہو، منافی ہو. حق سے کیا مراد ہے؟ حق کے استمتاع، حق کے جماع فرض کریں. لا مع عدم المنافات، اگر وہ اس کے حق کے استمتاع سے منافات نہیں رکھتا تو پھر اس کا جو ہے وہ گھر سے باہر جانا جو ہے وہ حرام نہیں ہے. یعنی یہ تھوڑا سا کیا ہو گیا، فرق ہو گیا یہاں پہ. عقد دائمی میں جو ہے وہ دو چیزیں خاتون کے اوپر کیا واجب ہوتی ہیں.
ایک تو یہی ہے کہ وہ شوہر کی ڈیمانڈ کا کیا انکار نہیں کرے گی، شوہر جب مطالبہ کرے گا تو وہ انکار نہیں کرے گی، اور دوسرا اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کیا گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ وہاں پہ یہ جو دوسرا لکھا ہے اس کو مستقل حیثیت دی ہے، یعنی چاہے اس میں شوہر نے جماع کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، شوہر نے اس کے قریب آنا ہو یا قریب نہ آنا ہو، ایک مستقل یہ باب ہے کہ خاتون کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانا جائز نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ کیا تھا، مستقل تھا۔ لیکن عقد متع والی بیوی کیا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا سکتی ہے، اس کے لیے فقط ایک ہی واجب ہے، وہ ایک واجب کیا ہے کہ شوہر جب مطالبہ کرے گا حق کے استمتاع کا تو یہ کیا انکار نہیں کرے گی، اور اگر وہ گھر سے باہر جائے گی تو یہ حق کیا ہے، تلف ہو جائے گا، اس حق کو پورا نہیں کر سکے گی، تو اس وجہ سے کیا ہے اس کا گھر جانا حرام ہوگا، کیونکہ یہ حق کے استمتاع کو کیا پورا نہیں کر سکے گی۔ اور اگر کیا ہے حق کے استمتاع کا کوئی ایشو نہیں ہے، یعنی شوہر نے جماع وغیرہ نہیں کرنا، اس کے قریب نہیں آنا شوہر نے، تو پھر یہ شوہر کی اجازت کے بغیر کیا ہے گھر سے باہر جا سکتی ہے، کوئی اور اس میں کیا مشکل نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں پہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ دائمہ والی بیوی کی طرح، جس طرح دائمی بیوی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہیں جاتی، تو اسی طرح اس کے لیے بھی جو ہے وہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ الترک معه ایضا، کہ اس چیز کو کیا ترک کرے، یعنی ترک کیا مطلب، یعنی ترک الخروج، کہ گھر سے نکلنے کو ترک کرے، معه یعنی مع عدم المنافات، اگرچہ اس کا گھر سے باہر جانا منافی نہ بھی ہو شوہر کے حق کے منافی نہیں ہے تو جانا جائز ہے گھر سے باہر، لیکن پھر بھی کیا احتیاط مستحب کیا ہے کہ اس کو ترک کرے، ایضاً یعنی اس کو بھی کیا ترک کرے، منافی للحق ہو تو پھر بھی ترک کر رہی ہے، وہ تو واجب کی بنیاد پہ ہے، اور اگر منافی للحق نہیں ہے تو پھر بھی کیا ہے احتیاط مستحب ہے کہ اس کو کیا کرے، ترک کرے۔ استمتاع کے علاوہ اگر شوہر کی منافی بندی ہے اس کا گھر سے خارج ہونا، کون سا حق مثلا شوہر ہے علامہ صاحب مولانا صاحب، اس کے گھر میں وہ رہ رہی ہے، ہمیں گھر سے نکلتی ہے بازار جاتی ہے یا کوئی اور کام جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار مولانا صاحب کی بیوی غیر آ رہی ہے، ہاں نہیں یہ والی چیز، ہاں یہ والی چیزیں نہیں ہوں گی، یعنی لوگ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، ہاں یعنی جی وہ بات سمجھ گیا میں، یعنی وہ شوہر کہتا ہے کہ تم اگر باہر جاؤ گی تو میری عزت کے اوپر حرف آئے گا، میرے اوپر لوگ باتیں کریں گے، یہ حق اس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ دائمی میں ہے، ٹھیک ہے، نکاح متع ہے، وہ تو آپ جو مثال دے رہے ہیں لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ قبلہ صاحب نے نکاح متع والی بیوی رکھی ہوئی ہے تو وہ گھر سے باہر نہ بھی نکلے تو لوگ باتیں شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے ایک مسئلہ ہے گا کہ جو نکاح دائمی والی بیوی ہے اس کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، تو اس میں سے عیسیٰ نے لکھا کہ اجازت کا یقین ہونا کافی نہیں ہے کہ شوہر راضی ہے، باقاعدہ جو ہے وہ بول کے اجازت دینا کیا ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے، پرمیشن لینا، تو اس کے اوپر عمل کرے کہ شوہر نے کون سا روکنا ہے مجھے، چلو یہ نکلے ہوئے نہیں، یہ نہیں ہے، باقاعدہ جو ہے وہ شوہر کی پرمیشن اور اجازت کی کیا ضرورت ہے وہاں پہ۔ اچھا جی، اذا تنازع الزوجان فی الدوام والانقطاع، جب میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے کہ کیا یہ ہمارا نکاح دائمی تھا یا کیا تھا، انقطاعی تھا، یہ جو ابھی ایک دو مسئلے سید سیستانی دامت اللہ علیہ جب ایک باب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو آخر پہ نزاع کے کیا مسئلے ذکر کرتے ہیں، تو بنیادی طور پہ یہ جو جھگڑے کے اور نزاع کے مسئلے ہوتے ہیں یہ حاکم شرع کے پاس جا کے کیا حل کرنے ہوتے ہیں، تو یہ ویسے معلومات کے لیے کیا وہ بیان کر دیتے ہیں، وگرنہ آپ کہیں کہ اسی مسئلے کے اوپر وہ حاکم شرع کے بغیر عمل کریں گے تو یہ ایسے نہیں ہوتا، جب ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہے، ایک مدعی بن رہا ہے ایک منکر بن رہا ہے، اس نے گواہ لے کر آنے ہیں، قسم کھانی ہے، ٹھیک ہے، باب تدائی سے ہے، دونوں نے فرض کریں قسم کھانی ہے، ایک دوسرے کو جھوٹا کرنا ہے، تو یہ سارے کا سارا جو کیس ان کا چلے گا حاکم شرع کی عدالت میں چلے گا، لیکن ایک معلومات کے لیے یہ چیز کیا لکھ دیتے ہیں کہ اگر نزاع ہو رہا ہے تو اس طریقے سے کیا ہے فقہ میں جو ہے وہ ہمارا سیٹ اپ چلتا ہے اور اس کو کیا فالو کرنا ہوتا ہے، وگرنہ ہم کہیں کہ اس مسئلے کو ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم پریکٹیکل ان سے عمل کروائیں گے، خود ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، ہم کہیں گے تمہارا نزاع چل رہا ہے تو حاکم شرع کے پاس تمہیں جانا ہے، یعنی فقیہ جامع شرائط کے پاس جانا ہے، کیونکہ قضاوت کا حق ہے وہی رکھتا ہے، ہم جو ہے وہ نہیں رکھتے جو فقیہ کیا نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی مسئلہ ہے کہ نزاع جو ہے وہ ان کا چلا دوام اور انقطاعی میں، ٹھیک ہے جی، اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، وہ جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، یہ پیسہ میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، تو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اس میں جو دوام اور انقطاعی میں جو دوام کا دعویٰ کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا نا،
بیوی فرض کریں اگر دوام کا دعویٰ رکھتی ہے تو وہ کس چیز کا فائدہ اٹھائے گی کہ وہ نفقہ لے گی اپنا. اور نفقہ کا کیا مطلب ہے کہ اگر فرض کریں سال سے نفقہ نہیں لیا تو وہ سارے کے سارا شوہر کی گردن پہ ادار ہوتا ہے, وہ سارا بل بنا کے اسے دے گی کہ بھی تم نے نفقہ نہیں دیا تو یہ کیا پورا کرو. تو اس باب سے شوہر جو ہے وہ انکار کر رہا ہے کہ نکاح ہمارا دائمی نہیں تھا, انقطاعی تھا, تاکہ کیا اسے نفقہ نہ دینا پڑے. تو یوں کر کے کیا نظام چلتا ہے کہ اس میں نزاع کی صورت میں ایک بندہ جو ہے وہ مالی فائدہ کیا اٹھا رہا ہوتا ہے. اچھا, اذا تنازع زوجان, میاں بیوی کا نزاع ہو گیا دوام اور انقطاعی میں. اور کیسے نزاع ہوا کہ قد یکون احدہما مدعیا والآخر منکرا, اس میں صورتحال یوں بنتی ہے کہ ایک پھر مدعی بن جاتا ہے اور دوسرا کیا بن جاتا ہے, منکر بن جاتا ہے. مدعی اور منکر ہونے کا جو معیار صحیح سے ثانی کیا ہے کہ جس کا جو قول ہے وہ ظاہر کے مطابق ہو, ظاہری صورتحال کے جس کا قول مطابق چل رہا ہے اسے مدعی کہتے ہیں, اور جس کا جو قول ہے وہ ظاہری صورتحال کے مخالف ہو اسے کیا کہتے ہیں, منکر کہتے ہیں. اور کیا معیار ہے جو علوموں میں پڑھا ہے کہ جس کا قول جو ہے وہ اصل کے مطابق ہو اسے کیا کہتے ہیں, نہیں ظاہر, ہاں یہ الٹ کیا کہ ظاہر کے جس کا قول مخالف ہوگا وہ مدعی بنے گا, اور جس کا قول جو ہے وہ ظاہر کے مطابق ہوگا وہ کیا بنے گا, منکر بنے گا. اسی طریقے سے جس کا قول جو ہے وہ اصل کے موافق ہوگا وہ منکر بنے گا, اور اس کے اصل کے مخالف ہوگا مدعی بنے گا. یعنی جو دعویٰ ہوتا ہے وہ ظاہری صورتحال سے ہٹ کے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو ان کی ظاہری صورتحال چل رہی ہوتی ہے اچانک کیا کوئی آ کے دعویٰ کر دیتا ہے. میرے ہاتھ میں موبائل ہے, اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ موبائل اس کا ہے تو میں کیا بنوں گا, مدعی نہیں بنوں گا, میں منکر بنوں گا. وہ کیا بنے گا, مدعی بنے گا. یعنی مدعی اور منکر کا جملوں سے تعلق نہیں ہوتا, جملے تو چینج کر کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں نا, کہ میں دعویٰ کرتا ہوں, میں انکار کرتا ہوں, تو یہ جملے آپ بدل کے بھی رکھ سکتے ہیں, اس میں ایشو نہیں ہوتا. اصل یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ظاہری صورتحال اور ظاہری حالات کیا کہہ رہے ہیں. ظاہری حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں اکٹھے رہ رہے تھے اور ہمارے معاشرے میں سارے لوگ دائمی نکاح کر رہے ہیں, تو ظاہری صورتحال یہ کہتی ہے کہ بھئی دائمی کیا نکاح ہوگا. یا بعض کا ظاہری صورتحال دائمی کو نہیں بیان کرتی کہ یہ جو ہے وہ نکاح اس نے کیا اور اس نے کوئی اعلان بھی نہیں کیا, کسی کو بلایا بھی نہیں ہے, گواہ بھی نہیں تھے, اور اس طریقے سے کیا گھر پہ بھی نہیں رکھ رہا. تو اس طرح کی بعض کا صورتحال بنتی ہے کہ جو ظاہر یہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ نکاح کیا ہے, غیر دائمی ہے, دائمی کیا نکاح نہیں ہے. تو اسی یعنی ظاہری صورتحال کو دیکھ کر اب ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کون مدعی ہے اور دوسرا کیا ہے, منکر ہے, جو ظاہر کے کیا ہے, موافق ہے. کما عزت الزوجۃ و دوام العقد, خاتون نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کا عقد دائمی ہے, وہ طالبت بالنفقۃ, اور اس نے مطالبہ کر دیا نفقہ کا, ودع الزوج الانقطاع, اور زوج نے دعویٰ کیا کہ نکاح انقطاعی ہے, وانکر استحقاق للنفقۃ, اور اس نے انکار کر دیا کہ یہ خاتون کے نفقہ کی کیا ہے, مستحق ہے. او یا دوسری مثال, ادعا الزوج الانقطاع, شوہر نے دعویٰ کیا کہ نکاح کیا انقطاعی ہے. نکاح کیوں انقطاعی ہے کہ مطالباً ایاہا برد بعض المہر, وہ اس سے مطالبہ کرنا چاہتا ہے کہ تم جو ہے وہ بعض مہر کیا ہے مجھے واپس کرو, کیونکہ فلاں فلاں دن کیا ہے تم نے جان بوجھ کے انکار کیا تھا اور مجھے کیا ہے قریب نہیں آنے دیا تھا, تو لہٰذا اتنے فیصد مہر کیا ہے میں تم سے واپس لے لوں گا. لاخلالھا بالتمکین فی بعض المدت, کیونکہ بعض مدت میں کیا ہے اس نے خلل ڈالا ہے تمکین کو, یعنی خود کو حوالے کرنے میں اس نے یہ جو واجب ہے اس کو پورا نہیں کیا. ودعت ہی دوامہ, اور خاتون کس کا دعویٰ کرتی ہے, دوام کا. کیوں, تاکہ اسے کیا پورا مہر ملے. دوام میں تو مہر تقسیم نہیں ہوتا نا, اس میں تو ایک دفعہ جمع ہو گیا تو سارے مہر کی کیا ہے خاتون مستحق بن جاتی ہے. منکرتاً, اور خاتون یہ انکار کرتی ہے کس بات کا, کہ استحقاق لذالک کا, کہ وہ جو شوہر ہے وہ اس بعض مہر کا کیا مستحق ہے, اس کا انکار کر رہی ہے. ما اعتراف ہے, جب کہ خاتون اعتراف کر رہی ہے کہ بالاخلال بالتمکین, کہ بعض دن کیا ہے یہ چلی گئی تھی اور شوہر کو کیا ہے اس نے قریب نہیں آنے دیا, خود کیا ہے یہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی تھی فرض کریں. والمدعی فی المثال الاول ہے زوجہ, پہلی مثال میں دیکھیں تو زوجہ کیا ہے مدعی بن رہی ہے, کیونکہ زوجہ کیا ہے مطالبہ کر رہی ہے نفقے کا, ٹھیک ہے, اور اس کا یہ دعویٰ ظاہر کے برخلاف ہے, کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے اس کو نفقہ دیا جا رہا ہوتا ہے, گھر پہ رہ رہی ہے, سارا نفقہ وغیرہ اس کا ہو رہا ہے. تو اب جو ہے وہ سال بعد کوئی بیوی دعویٰ کرے کہ اس نے مجھے کچھ نہیں دیا اور کچھ بھی مجھے نہیں دے رہا, تو یہ کیا ہے ظاہر کے برخلاف ہوگا. ہم کہیں گے ظاہری طور پہ صورتحال کے کیا تمہارا خلاف دعویٰ ہے. وہ فی المثال ثانی, اور دوسری مثال میں مدعی کون بنے گا, شوہر بنے گا. شوہر نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ بعض مہر مجھے واپس کرنے. تو ہم کہیں گے کہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا, خاتون جب عقد مطلع کر رہی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, تمام مہر لینا ہوتا ہے. تو تمام مہر لینا ہوتا ہے تو وہ شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور شوہر کے مطالبے پورے کرتی ہے, تو لہٰذا شوہر کیا ظاہری صورتحال کے برخلاف جا رہا ہے.
تو جو بندہ مدعی بنتا ہے باب قضاوت میں اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ 2 عادل گواہ لے کر ہے. اگر وہ گواہ لے کر نہیں آتا تو پھر اس کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا. تو یہ کیا ہے صورتحال بن رہی ہے. الا اذا کان قول، الا ایک استثناء لگایا، الا اذا کان قولها او قوله، مگر یہ کہ بیوی کا جو دعوی قول ہے، بیوی کی جو بات ہے، او قوله یا شوہر کی جو بات ہے، موافقا لظاہر الحال، وہ ایسی ہو جائے کہ جو ظاہری صورتحال کے کیا ہو جائے، موافق ہو جائے. اگر ظاہری صورتحال کے موافق ہو جائے گی تو پھر وہ مدعی نہیں بنیں گے، وہ کیا بن جائیں گے، منکر بن جائیں گے. فیکون الامر بالعکس، تو پھر معاملہ کیا ہو جائے گا، الٹ ہو جائے گا، کیونکہ ان کے جو بات ہے وہ ظاہری صورتحال کے مطابق ہو جائے گی تو یہ کیا بن جائیں گے، منکر بن جائیں گے، اور اس کے جو خلاف بندہ ہو جائے گا وہ کیا بن جائے گا، مدعی بن جائے گا. تو لہٰذا جو ہے وہ سارے کا سارا جو نظام آپ نے دیکھنا ہے کہ کون مدعی بنتا ہے کون منکر بنتا ہے، وہ معاشرے کے جو ظاہری حالات ہیں ان کے مطابق کیا طے ہوگا. اور جو قاضی ہوگا، قاضی خود اپنے مبنی کے مطابق یہ طے کرے گا کہ میں نے اس میں سے کس کو مدعی بنانا ہے اور کس کو کیا بنانا ہے، منکر بنانا ہے. اور یہ باب قضاوت میں شرع العموم میں کیا ہے، 3 وہاں پہ نظریات ہم پڑھ چکے ہیں کہ مدعی اور منکر ہونے میں کیا ہے، کیا فقہا کا اختلاف ہے کہ مدعی ہونے کا معیار کیا ہے اور منکر ہونے کا معیار کیا ہے. تو سجستانی کا جو نظریہ منہاج میں ہے وہ ظاہری صورتحال کو لے کر آتے ہیں، وہ اصل کے مطابق ہونا اور باقی چیزیں جو ایک ہیں وہ ان کو کیا لے کر نہیں آتے. تو اسی طریقے سے جو بھی قاضی ہوگا، کیونکہ قاضی کے لیے تقلید حرام ہوتی ہے، قاضی خود کیا ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، تو قاضی پھر اپنے مبنی کے مطابق کیا طے کرے گا کہ میں نے کس کو مدعی بنانا ہے اور کس کو کیا بنانا ہے، منکر بنانا ہے. تو بہرحال یہ ایک معلوماتی چیز ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ معاملہ چلے گا. یہاں میں جو قاضی ہوتے ہیں وہ مجتہد ہوتے ہیں سارے کی، جس طرح مثلا ہاں وہ مجتہد نیاز صاحب وہ مجتہد بنے گے. متجزی اسے کہتے ہیں، باب قضاوت کے مجتہد، سارے باب کے نہیں ہوتے. وقت یہ اندر جو النزاع المذکور فی باب تدائی، اور بعض کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نزاع مذکور باب تدائی میں چلا جائے کہ دونوں جو ہے وہ مدعی بنے، یعنی دونوں کی بات کیا ہے، خلاف ظاہر ہو اور دونوں کیا ہے، کسی پیسے کے کیا مطالبہ کر رہے ہوں. کما اذا اجتمعت دعویان المذکورتان، جیسے کہ دونوں دعوے جمع ہو جائیں ایک ساتھ. کیسے؟ فدع الزوج الانقطاع، شوہر کا دعویٰ کیا ہے کہ نکاح متع ہے تاکہ وہ زوجہ سے مطالبہ کرے کہ بعض مہر وہ واپس کرے، لاخلال تمکین فی بعض المدت ہے، کیونکہ بعض ٹائم پہ کیا ہے وہ گھر سے باہر چلی گئی تھی. ودعت ہی الدوام، اور بیوی کا دعویٰ کیا ہے کہ جی نکاح دائمی تھا تاکہ وہ دائمی کے ساتھ کیا کرے، فقط وہ مہر اسے واپس نہ کرے بلکہ وہ مزید بھی کیا مطالبہ کرنا چاہتی ہے، مطالبتاً ایاہ بالنفقۃ، یعنی وہ دائمی کا دعویٰ دائر کر کے اس سے نفقہ مانگنا چاہتی ہے. تو اب یہ دونوں کیا دعوے ہو گئے، تدائی ہو گئے. شوہر جو ہے وہ اس سے بعض مہر لینا چاہتا ہے اور بیوی کیا لینا چاہتی ہے، نفقہ لینا چاہتی ہے. فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ظَاهِرٌ، تو یہاں پہ اگر کوئی ظاہری صورتحال ایسی نہ ہو کہ یوافق قول احدہما، کہ جو ان دونوں میں سے ایک کے قول کو سپورٹ کرے، ایک کے قول کے کیا مطابق ہو، صورتحال کیا گمبھیر ہو جائے، کوئی ظاہری صورتحال آپ کو نہ ملے کہ جو ایک کو کیا سپورٹ کرے، تو یکون نزاع میں باب تدائی، تو یہ نزاع کس باب میں داخل ہو جائے گا، باب تدائی میں، کہ دونوں کیا ہے مدعی بن جائیں گے، منکر کے درمیان میں کوئی نہیں ہوگا. وہ یجری علی حکم ہو، اور باب تدائی کا جو حکم ہے کہ دونوں گواہیاں لے کر آئیں گے، پھر دونوں کے گواہوں میں کیا ترجیحات کو کیا دیکھا جائے گا کہ کس کی گواہیاں زیادہ ہیں، کس کی گواہیاں کیا زیادہ علم والی ہیں، اور اس طریقے سے دیکھا جائے گا. اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جیسے دونوں مدعی کریں اور دوسری جیسے منکر. ہاں وہی، اگر منکر والی صورتحال ہو تو پھر ایسے ہے، لیکن یہاں پہ منکر والی صورتحال نہیں بن رہی، اصلاً بنتی نہیں ہے یہاں پہ. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.